وہ نادا نوح ربہ، بس یہ ٹک گئے، امن چین ہو گیا. اب بات یاد آ گئی، یاد نہیں آئی، دیکھ ذہن میں تو کھٹکتی ہوگی سارے وقت. تو وہ اس افراتفری میں تھے نا. ابھی کیا بات ہے قرآن کی، جب اطمینان سے نوح بیٹھا، کہا کہ یا اللہ ایک بات اجازت دیں، اگر آپ جان کے مان پاؤں تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. کہا کہ آپ نے یہ وعدہ مجھ سے کیا تھا کہ اے نوح تیرے اہل کو میں بچا لوں گا غرق ہونے سے، کیا تھا نا. کہا ہم نے کہا کہ ان نبنی من اہلی و ان وعدہ کل حق، تیرے وعدے تو ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. کہنے کے ٹھیک ہے سچے ہوتے ہیں. وعدہ تھا کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا. کہنے کے ٹھیک ہے. کہنے لگا تو بیٹا تو سب سے پہلے اہل ہوتا ہے، تو پھر وہ کیوں ڈوب گیا؟ فوراً میں کہتے ہیں انتا ہم حاکم الحاکمین، مجھے آپ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں ہے. میں یہ بات فصل میں جن میں کھٹکتی تھی پوچھنا چاہتا کیا بات ہے انتا حاکم الحاکمین، یعنی میں اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کر رہا. بات یہ دیکھیے ٹکڑے منطقی دلائل دیکھیے. وعدہ تھا آپ کا تیرے اہل کو بچا لوں گا، تیرے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے. بیٹا میرے اہل میں سے تھا، پھر وہ ڈوب کیوں گیا؟ اور میں فیصلے کے خلاف نہیں کہہ رہا، میں پوچھنا چاہتا ہوں. واہ واہ کیا منطق ہے اس کے اندر. قال یا نوح انہ لیس منا، کہنے لگا نوح یہ تمہاری کڑیاں تو سب صحیح ہیں منطق کی، ایک بات ہے جس میں تم غلطی کر گئے. ہم نے کہا یہ تھا کہ تمہارے اہل جو ہیں اپنے جو ہیں ان کو ہم بچا لیں گے. تم نے اپنے ذہن میں سمجھا کہ بیٹا بیٹے ہونے کی حیثیت سے اپنوں میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تم لوگوں کے معیار ہیں بایولوجیکل، اس کے اعتبار سے تو وہ بیٹا باپ کا اہل ہوتا ہی ہے. ہمارے ہاں آ کر یہ معیار بدل جاتے ہیں. وہ اہل نہیں رہا تھا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں رہا تھا، اس کے کام اس ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے وہ تیرے اہل میں شمار ہوتا. بات عجیب یہاں سے آئی، اپنے اور بیگانے ہونے کا ایک معیار مقرر ہو گیا. دنیا کے ہر اعتبار ہر معیار کے مطابق قریب ترین رشتہ اپنے کا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن جب بات بایولوجیکل نہیں رہے گی بلکہ آگے جا کے انسانیت کا معیار سامنے جب آئے گا، وہاں ترازو اور ہو جائیں گے. وہاں بیٹا بھی وہی اپنا بیٹا ہوگا کہ جو ایمان لایا ہوگا، جس کے اعمال صالح ہوں گے. محض کسی کا بیٹا ہونا اس کو نہیں بچا سکتا، وہ اپنوں میں سے نہیں ہو سکتا. قرآن نے یہ کہا ہے وہ تیرے اپنوں میں سے نہیں تھا. اور یہیں سے عزیزان من یہ اصول ہمارے سامنے آیا جسے آج کہتے ہیں قومیت کا مدار کیا ہے اسلام میں. ارے آپ قوم کہتے ہیں، وہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں مانتا عزیزان من اگر بیٹا اہل میں سے نہیں ہے تو. قرآن نے یہ کہا کہ ساری دنیا کے انسان کہ جو ایمان کے اشتراک کے اوپر تمہارے اہل میں سے ہو جاتے ہیں وہ ایک قوم بنتی ہیں، وہ تمہارے اہل ہوتے ہیں. حقیقی بیٹا اگر اس میں شامل نہیں ہے، تمہارے ہاں ایمان کا اشتراک اور عمل صالح کا اشتراک نہیں ہے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہو سکتا. معیار ہی بدل دیجیے اپنے اور بیگانے کا عزیزان من. یہاں باپ اور بیٹے کا رشتہ کہا، دوسری جگہ اسی میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے متعلق بھی کہا کہ وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی ڈوب گئی تھی. میاں اور بیوی کا رشتہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا صاحب ایمان، باپ صاحب ایمان نہیں ہے. بیٹے نے باپ سے یہ کہہ دیا کہ میرا کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں. یہاں باپ اور بیٹے کے متعلق یہ چیز کہ بیٹا اہل میں سے نہیں، وہاں بیٹے اور باپ کی بات کہ وہ باپ بھی اپنوں میں سے نہیں ہے کہ جو ایمان کے اشتراک سے اپنوں میں سے نہیں آتا تھا. حضرت لوط کی علیہ السلام کی بیوی بھی اسی زمرے میں آئی تھی، وہ بھی اپنوں میں سے نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد یہ آخری فیصلے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اپنے عزیز رشتے دار، والد تو پہلے فوت ہو چکے ہوئے تھے، حقیقی چچا تھے نا یہ ابو لہب وغیرہ، یہ سارے قریش جتنے بھی تھے اپنے تھے. اتنا قریبی رشتہ تھا ان کے ساتھ. بدر کے میدان کے اندر جب آ کے جس کو قرآن نے یوم الفرقان اسی لیے کہا ہے کہ اس میں الگ الگ ہو گئے تھے دونوں گروہ. قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور وہ دو گروہوں کے اندر دنیا میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ وہ ہے جو
صاحبان ایمان کا ہے، دوسرا وہ جو ہے جو کفر والے ہیں. دو ہی گروہ اور دو ہی قومیں ہیں دنیا میں عزیزان من. اسے دو قومی نظریہ کہتے ہیں. بدر کے میدان کو قرآن نے یوم الفرقان کہا تھا کہ اس لکیر سے اپنے جو تھے ایک قوم، ایک نسب، ایک شعوب، ایک قبیلہ، وہ دو گروہوں میں بٹ گئے تھے امتیازی طور پر. اور بٹنے کے لیے قرآن نے فرقان کا لفظ استعمال کیا ہے، شاید آپ کو یاد ہو. عربی زبان میں فرق سر کو کہتے ہیں، فرقان کہتے ہیں. یہ جو بالوں میں مانگ نکالی جاتی ہے نا، ایک ایک بال ادھر ادھر ہو جاتا ہے اس میں کا. ایک بال بھی غلط طرح آ جائے تو کہتے ہیں مانگ سیدھی نہیں نکلی. وہ مانگ کی طرح سا ایک بدر کے میدان میں لائن کھینچ دی گئی تھی کہ ایک طرف، جیسا میں نے کئی دفعہ یہ کہا، ایک طرف اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، دوسری طرف حقیقی بیٹا کھڑا تھا. آپ ادھر عمر کھڑے تھے، وہاں ماموں سامنے کھڑا تھا. ادھر رسول اللہ کھڑے تھے، وہاں عباس چچا کھڑا تھا. ابن عاص داماد کھڑا تھا سامنے. دیکھتے ہیں اہل کا معیار یہاں کیا ہے، رشتوں کا معیار کیا ہے، اپنوں اور بیگانوں کا معیار کیا ہے، ہم قوم ہونے کا معیار کیا ہے. چچا بھی ہم قوم نہیں ہو سکتا، داماد بھی ہم قوم نہیں ہو سکتا. اور ادھر ہم کون ہیں؟ فارس کا سلمان ہم قوم ہے، حبش کا بلال ہم قوم ہے، روم کا صہیب ہم قوم. یہ تو امت میں ہے، امت محمدیہ میں. رسول اللہ کا حقیقی چچا جو ہے وہ غیروں میں ہے. یہ تھا معیار جو پہلے دن مقرر کیا گیا کہ نو غلطی کر گئے ہو، اہل کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے جو تمہاری ذہن کے اندر ہے. بیٹا بھی اگر ان چیزوں کے اندر تمہارے ساتھ شامل نہیں ہے تو اپنے اہل میں سے نہیں ہے، غیروں میں سے ہے، اس لیے اس کو لک جانا ہے. فلا تسأل ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. نو جس بات کا پہلے سے علم حاصل نہ کر لو اس کے متعلق اعتراض نہیں کیا کرتے. ہم نے اس لیے بات سمجھا دی ہے تمہیں کہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے. تو پہلی دفعہ جیسے کشتی بنانا سکھایا تھا نا، وہ بھی کوئی چیز ایسی نفس کی نہیں تھی کہ انہیں کشتی بنانا بھی نہیں آتی. پہلی دفعہ دنیا میں یہ بات بھی سکھائی کہ اپنے اور بیگانے کا معیار، ہم قبیلہ، ہم خاندان، ہم شعب، ہم نسل، ہم قوم، ہم وطن ہونا نہیں ہے، ہم ایمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اور اسی لیے قال رب انی اعوذ بک ان یا اللہ میری توبہ، مجھے یہ پتہ نہیں. ہاں. اور یہ بات پھر حضرت نوح کی آگے چلائیں گے.